بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور تمام اصحابہ کرام پہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ سنائیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر صحیح۔ آج آپ سٹیپس پہ بیٹھ گئے ہیں؟ میں آج سٹیپس پہ بیٹھ گیا۔ یہ ہمارا نیچے کا لان ہے، ہاں سائڈ لانز بھی کہتے ہیں اس کو، ہاں تو لیکن چونکہ یہ ذرا گہرائی میں ہے تو اس کو ہم نیچے والا لان کہتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک۔ یہ آپ کی ہی ڈیزائننگ ہے، زبردست ڈیزائننگ ہے۔ مہربانی، شکریہ۔ کیسے گزرے آخری روزے اپنے اختتامی اللہ مراحل کا پہ شکر، آ گئے ہیں؟ الحمدللہ۔ ممکنہ تاخیرات تھی، اللہ تاخیرات تعالیٰ تھی، سب کی عبادت کو قبول کرے آمین۔ اور ہمیں توفیق دے مزید ہم اچھے معاملات رکھیں۔ اچھا، پہلے مجھے یہ بتائیے، کیونکہ اب چند دن کا مہمان ہے رمضان المبارک، تو فطرانہ فطرانہ بھی مقرر ہے۔ یہ وہی ہے جیسے جو روزے کا فدیہ ہے۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے بیماری کی وجہ سے یا جی سفر کی وجہ سے، تو ایک تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر بیماری ایسی ہے کہ رمضان شریف کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے تو روزہ پھر ان کو رکھنا چاہیے، بعد میں گنتی پوری کرنی چاہیے جو چھوٹ گئے۔ تو لیکن جن کی بیماری ایسی ہے کہ جو روزہ بالکل بھی نہیں رکھ سکتے، انہوں نے پھر فدیہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو ہر سال پھر رقم ایک مقرر کرتے ہیں علماء۔ اس دفعہ کم از کم ہے 250 روپے، 220 روپے، 250 روپے وہ گندم کی قیمت ہے۔ پھر اگر کسی کے پاس نہیں، یہ فطرانہ ہے۔ جی میں بتا رہا ہوں، اچھا، تو جو روزے کا فدیہ ہے وہی فطرانے کی بھی رقم وہی ہوتی ہے۔ اوکے۔ تو گندم کی قیمت کا ایک مخصوص جو ہے 2.5 کلو شاید گندم، تو اسی طرح کشمش، کھجور اور جو کے حساب سے مختلف وہ پھر اپنی حیثیت کے حساب سے۔ حیثیت کے حساب سے لوگ دے سکتے ہیں۔ تو یہی رقم فطرانے کی بھی ہے۔ اوکے۔ تو اگر جو ادا کر سکتا ہے زیادہ، وہ زیادہ دے دے، ورنہ کم از کم 220 اور 250 روپے ہے ٹھیک ہے۔ پر پرسن۔ اب یہ ہوتے ہیں پر پرسن فطرانہ، اور یہ گھرانے کے کسی بھی گھرانے کے سربراہ پہ واجب ہوتا ہے، اور اس کو عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کرنا پیش ہوتا ہے۔ کرنا یا کسی کو دینا واجب ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ کئی لوگ تو کرتے یہی ہیں کہ زکوٰۃ کے ساتھ نکال دیتے ہیں، کئی یہ ہے کہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر عید سے پہلے اگر گھر میں کوئی مہمان بھی آ گیا ہے، اس مہمان کی بھی پھر ذمہ داری گھر کے سربراہ پہ ہے، اسی نے یہ فطرانہ ادا ٹھیک کرنا ہو ہے۔ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو باقی اگر آپس میں شیئرنگ کر کے کرنی ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ تو یہ 220 سے 250 روپے پر پرسن۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، ویسے ایسے ہوتا تو نہیں ہے، لیکن ویسے ہی اگر کوئی بھول جائے تو پھر تو وہ تو بعد میں ویسے ادا کر دے، خیرات کے طور پہ دے دے۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ ہے یہ نماز عید الفطر سے پہلے۔ ٹھیک، صحیح ہو گیا۔ ویسے اگر کوئی دل کی تسلی کے لیے اللہ سے اجر کے طلبگار ہوتے ہوئے بعد میں ادا کر دے، بھول چوک سے رہ گیا تو وہ بعد میں ادا کر دے، تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ تو دلوں نیت کا حال دیکھتا ہے نا۔ جانتا ہے۔ تو ویسے یہ ہے جو حکم ہے وہ نماز عید الفطر ادا کرنے سے پہلے۔ ٹھیک تو وہ ہو پھر گیا۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ رمضان شریف کے شروع میں اکثر مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی یہ فطرانہ بھی ادا کر دیں، تاکہ یہ ہے کہ جو کسی کی مدد جو ہونی ہے تو وہ رمضان شریف میں ہو جائے اور وہ عید کی اپنی تیاری کر لے۔ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے، جی، اور ہمیشہ سے ہم ایسے ہی کرتے ہیں، زکوٰۃ عید کے شروع میں نکال دیتے ہیں، رمضان شریف کے تاکہ رمضان شریف کے شروع میں نکال دیتے ہیں، اپنی عید کی شاپنگ، اور شاپنگ پہ اتنا زور نہیں دینا چاہیے، آپ اپنے تیاری کھانے کہہ لیں، پینے پہ تیاری کہہ دیں، تیاری ہے رمضان کا رمضان شریف کی۔ اہتمام ہے، تسلی کے ساتھ سحر اور افطار ہو جائے تو وہ آپ کر لو۔ بے شک زکوٰۃ کا کچھ حصہ رمضان کے آپ 15، 16 یا دوسرے عشرے کے بعد آپ دے دیں تو وہ ایک ہو جاتا ہے، مزید ان کو تھوڑا سا آسرا عید کے لیے ہو کچھ جاتا ہے۔ علماء جو سختی کرتے ہیں نا، جی میں جن کو کہتا ہوں کہ سخت علماء ہیں، ہاں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا ایک دن مقرر کریں۔
اچھا جس دن ایک سال مکمل ہو اس دن ہی آپ زکوٰۃ دیں. تو اب اگر اتنا اسٹرکٹ ہونا مجھے تو نہیں سمجھ آتی اس کی، لیکن اگر سال کی کیلکولیشن کرنی ہے تو کم از کم مہینے کی جب کر لی ہے تو میرا خیال ہے ہاں، کافی ہے، کیونکہ ایک یہ کوئی سال اس طرح گزرنا کی چیز تو نہیں ہے نا کیا کہ وہ قضا ہو گئی تو نماز کا ٹائم میں نماز قضا ہو گئی، وہ دینی ہے مہینہ جس میں دینی ہے تو وہ دن اوپر نیچے ہو جائے، ہاں چھوٹ نہ ہو لیکن دن اوپر نیچے ہو جائیں تو اس کے لیے. اچھا، آج موسم بھی بڑا مزے کا ہو گیا ہے، اس وقت بھی رم جھم سٹارٹ ہو گئی ہے. اللہ ڈرزلنگ تعالیٰ، ہو رہی ہے، ہاں کبھی کم ہو جاتی کبھی تیز ہو جاتی. واک ہاں ہم نے کر لی بارش واک میں ہم نے بھی. کر لیا الحمدللہ. پورا رمضان ہماری روٹین بہت اچھی رہی ہے. نماز کے بعد ہم لوگ مزے سے اپنی واک کر رہے ہوتے ہیں، نیچر کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ جناب، آپ کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، اس سے پہلے کہ آپ زیادہ بھیگ جائیں آپ اٹھ جائیں، مہربانی آپ کی. ہم انشاءاللہ آپ کی خدمات لیتے رہیں گے پورا رمضان. آپ نے بہت اچھی ہماری رہنمائی کی اور بہت سے لوگ مستفید ہوئے. آپ کے لیے اچھے الفاظ بھی تعریف کے استعمال ہوئے ہیں. اللہ آپ کو یہ صحت سب دے، کی مہربانی، سب کا خوش رہیں. شکریہ، تو آپ کا بھی شکریہ. جزاک اللہ جناب. جزاک اللہ. دوستوں اپنا خیال رکھیں. دیکھیں صبح کے ٹائم کیا ہر منظر ہی کتنا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے. دیکھیے، خیال سے میں آپ کو پودوں پہ لے آئی. یہ بھی ہمارا پیچ ہے، یہ پودینہ ہے، ساتھ لیمن. پودینے پہ بھی لیمن پہ پھول آ رہے ہیں. اتنا مزے کا فریش پودینہ ہے. چٹنی بنائیں گے آپ؟ یہ وہ کھٹے کا پودا ہے جو مجھے نرسری والے نے مٹھائی کے چکر میں کھٹے کا دے دیا تھا. ان کو اللہ ہی پوچھے یہ ہمارے ساتھ کتنا فراڈ کرتے ہیں. یہ انجیر ہے، یہ امرود ہے. یہ امرود کا پودا میں نے بیج سے لگایا تھا. کسی نے مجھے امرود لا کے دیے تھے، وہ بہت مزے کے امرود تھے، تو میں نے بیج لگا دیے. مجھے جس نے کہا نہیں ایسے نہیں لگے گا، بہت دیر لگے گی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ لگ بھی گیا، ماشاءاللہ جلدی بھی لگ گیا. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ میرے پودوں کو نظر سے بچائے. یہ ایلو ویرا ہے، یہ میرا خراب ہو گیا. یہ فروٹر کا تھا، وہ بھی پیچ ہے. یہ ہم نے ذرا دیسی سٹائل بنایا ہوا ہے، تندور کا. یہاں پہ باربیکیو ہوتا ہے، تندور پہ روٹیاں لگتی ہیں، بڑا مزے کا سٹائل لگتا ہے. ابھی انشاءاللہ موسم بدل رہا ہے تو دوبارہ سے روزوں کے بعد اب یہاں پہ کریں گے گرمیوں کی. کچھ پھول لگائیں گے، کچھ سبزیاں لگائیں گے. کتنے خوبصورت لگتی ہیں نا یہ گرے ہوئے پھول جو ان سے ہیں پتے. یہ اس طرح پتہ نہیں چل رہا لیکن بڑے خوبصورت لگتے ہیں، اور ان کی خوشبو ہلکی ہلکی بہت اچھی آ رہی ہوتی ہے. جناب صبح اٹھنے کی عادت ڈالیں. اٹھتے تو ہیں، واک کی عادت ڈالیں. اپنا خیال رکھیں. واک زندگی ہے، آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. اگلے آنے والے سالوں میں یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی. آپ کی باڈی میں اسٹیمنا رہتا ہے. ضروری نہیں ہے واک کا یہ مطلب کہ آپ کا ویٹ کم ہو جائے گا، بہت دبلے پتلے ہو جاؤ گے. آپ کے اندر اسٹیمنا رہتا ہے. آپ کی باڈی کے لیے بہت ضروری ہے. اپنی باڈی سے، اپنے آپ سے محبت کیجئے. اپنا خیال رکھیں، اپنے لیے ٹائم نکالیں. کسی نے نہیں پوچھنا، اپنی ذات کا خیال اپنے لیے خود رکھنا ہے. تو اس نوٹ کے ساتھ گپ شپ آمنہ خان کے ساتھ دیجیے اجازت. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.